اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ مسلمان پیدا کرنے کے بعد آقا دونوں جہاں، امام الانبیاء، امام کائنات، سید القونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ اس کا ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ فضل و کرم ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی نصارہ کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ اس لیے ہم جتنی بھی اپنے رب کی شکریہ جتنا بھی ادا کریں، میرے خیال سے وہ کم ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا ہمارے اوپر بہت زیادہ فضل و کرم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو نماز جمعہ اور خطبہ سننا اور سنانے کے لیے مسجد میں جمع کیا۔ آپ حضرات گھروں سے نکلے ہوں گے، اکثر راستے میں دیکھا ہوگا جس کی دکان ہے وہ ویسے کھلی پڑی ہے، اگر کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے وہ اسی طرح مصروف ہے، اگر کوئی زندگی کے معمول میں جس طرح مصروف ہے اسی طرح مصروف ہے۔ مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نہیں بدلا تو مسلمان نہیں بدلا، نہیں بدلا تو انسان نہیں بدلا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، مؤذن نے پکارا ہے، ہم نے لبیک کہتے ہوئے اپنے ہر کام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین کے در پہ آ گئے۔ میرے بھائیوں، اس کو ہمارے ساتھ محبت ہے، اسی لیے تو ہمیں اپنے پاس بلایا۔ اگر اس کو ہمارے ساتھ محبت نہ ہوتی تو جس طرح دوسرے انسان مصروف تھے ہم بھی ویسے مصروف ہو سکتے تھے۔ ہمارے ساتھ اس کو محبت ہے، اس لیے مجھ کو اور آپ کو اپنے گھر پہ بلا لیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے حسن اخلاق، کہ اچھا اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق وہ ہے جس کی گواہی لوگ دیں، اپنے اخلاق کی گواہی خود نہ دے، اس کو اخلاق نہیں کہا جاتا۔ اگر میں چوک کے اندر کھڑا ہو جاؤں، میں کہوں کہ میں انسانوں کے ساتھ اس طرح چلتا ہوں، اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ میں بہت ہی اچھے طریقے سے چلتا ہوں، تو میں جتنی مرضی آوازیں لگاتا رہوں، چیخوں پکار منہ سے نکالتا رہوں، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوگا کہ میں اچھا انسان ہوں۔ بلکہ اچھا اخلاق وہ ہے کہ آپ کی گواہی دوسرا انسان دے۔ آپ راستے میں چل رہے ہو، لوگ کہیں کہ یہ بڑا باکمال انسان جا رہا ہے۔ آپ سو رہے ہو، آپ کے گھر والے اس چیز کی گواہی دے کہ میرا بیٹا، میرا باپ، میرا بھائی فلاں فلاں یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ تو جس کی گواہی میرے رب العالمین قرآن کے اندر دے تو اس انسان کا کتنا اخلاق ہوگا، کتنا اچھا اور اعلیٰ کردار کا مالک ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کتنے بڑے اخلاق سے اس انسان کو، کتنے بڑے اخلاق کا مالک بنایا ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر ہماری مثال کوئی اور دے دے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ یار میں اتنا اچھا انسان ہوں کہ میری اچھائی کی جو گواہی ہے وہ میرا دوست دے رہا ہے، میرا بھائی دے رہا ہے، میرا محلے دار دے رہا ہے۔ اور جس انسان کی اچھے اخلاق کی گواہی میرا رب العالمین دے، اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ دے، تو وہ کتنا اچھا انسان ہوگا، کتنا باقدار انسان ہوگا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کی اچھے اخلاق کی گواہی میرا رب العالمین قرآن کے اندر فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اگر سب سے زیادہ کائنات کے اندر اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اچھے اخلاق سے نوازا ہے تو اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ
سب سے اچھے اخلاق کا حامل ہے تو میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی اخلاق کی جس کی اچھے کردار کی گواہی میرا رب العالمین قرآن پاک کے 29 پارے میں سورۃ القلم کے اندر پورے کائنات کو چیلنج کر کے بتا رہے ہیں، مجھ کو آپ کو بلکہ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کائنات کے اندر اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے، کسی کا کردار اچھا ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیوں، اخلاق ہو تو ایسا ہو، کردار ہو تو ایسا ہو۔ آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، اپنے کردار کو دیکھ لیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی رشتہ دار بیٹھ جاتا ہے ہم چغلیاں شروع کر دیتے ہیں، ہم بدخویاں شروع کر دیتے ہیں، بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی عہدے سے نواز دیا ہے تو ہم کسی سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھتے۔ تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ بات کرنے والا؟ تیری مجال کیا ہے تو میرے ساتھ بات کرے؟ میرے بھائیوں، اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس خلقا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کائنات میں سے اللہ رب العالمین نے کسی کو اخلاق سے نوازا ہے، کسی کو کردار سے نوازا ہے تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر حدیث پڑھی ہے اور ادھر ہماری زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، اور جب اخلاق کی باری آتی ہے، کردار کی باری آتی ہے، ہم ہر چیز کو بھلا دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ کتنی خدمت کی ہے؟ 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہتھیلیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں نا، اتنی نرم تھی کہ اس سے زیادہ نرم چیز میں نے دنیا میں نہیں دیکھی، ریشم بھی اس سے زیادہ نرم نہیں ہے، اتنی اللہ رب العالمین نے ان کو نرم بنایا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے جو پھوٹنے والی خوشبو ہے، اس سے زیادہ خوشبو میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، کہیں نہیں سونگی۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں کے اندر راتیں بھی آئی، دن بھی آئے، گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی، مشکل بھی آئی، پریشانی بھی آئی، تکلیف بھی آئی، ہر قسم کے وقت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ 10 سال کا عرصہ ہے، دن بھی گزرے، راتیں بھی گزری، گھنٹے بھی گزرے، لمحے بھی بیتے، مشکلیں بھی آئی، تکلیفیں بھی آئی، ہر قسم کے وقت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن کبھی مجھے یہ اف تک نہیں کہا۔ اف تو بڑی دور کی بات ہے، اف تو بڑا دور چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کا عرصہ ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، مشکلیں بھی آئی، تکلیفیں بھی آئی، ہر قسم کے وقت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، خوشحالی کے اندر کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ ڈانٹا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس یہ کام تو نے کیوں کیا ہے اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ آئیے ذرا آج میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے، فیکٹریوں کے مالک بنا دیا ہے،
ہم اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، آیا کہ ہم کتنا اس کو برداشت کرتے ہیں۔ ملازم سے چھوٹی سی کمی پیشی ہو جاتی ہے، انسان ہے وہ بھی میری اور آپ کی طرح ہے، لیکن کیا ہوا، اللہ نے تجھے حاکم بنا دیا، اس کو محکوم بنا دیا۔ تو حاکم ہے، وہ ملازم ہے، تو بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، تو بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، تجھے بھی ہم نے 5 وقت کی نماز فرض تیرے اوپر بھی کی ہے، اس پر بھی کی ہے، تیرے اوپر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، تجھے بھی اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جس طرح تجھ سے سوال ہوں گے اسی طرح اس سے بھی سوال ہوگا۔ آکر کس چیز کی کرتا ہے تو، کس چیز کے تیرے اندر آکر پیدا کیا ہے، جس نقطے سے تو پیدا کیا گیا اسی نقطے سے وہ بھی پیدا کیا۔ جس وقت اس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تیرے اوپر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، تو کتنا برداشت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری کمی بیشی ہو جائے لیکن ہم نے انسانیت کا درس دینا ہے، انسانیت کا میسج پوری کائنات کو دینا ہے۔ ہم نے مسلمان بننا ہے، برداشت کرنا ہے، اچھے اخلاق اچھے کردار کا ثبوت دینا ہے۔ کمی ہوگی بیشی ہوگی اس کو آرام کے ساتھ پیار کے ساتھ آپ نے یہ کر لیا، آئندہ خیال کر، آئندہ خیال کر، برداشت کرو اس کو۔ اللہ کی قسم کھاتا ہوں دنیا میں تم اس کو برداشت کرو، کل قیامت والے دن رب اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر تمہارے لیے جنت الفردوس کا اہتمام کرے گا۔ یہ چھوٹی بات ہے، اخلاق کی وجہ سے وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے۔ اللہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں جامع مسجد المکرم میں، اللہ میری دعا ہے کل جنت الفردوس میں بھی ہمیں ایسے جمع فرما۔ جنت میں ہر انسان جانا چاہتا ہے، خواہش ہے کہ نہیں ہے ہماری خواہش۔ اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے۔ اللہ یہ نہیں فرماتا تم بڑے بڑے بنگلے بنا کے آ جاؤ، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنا کے آ جاؤ، بڑا پیسہ کما کے آؤ، دنیا کے اندر تمہارا نام ہو۔ اللہ فرماتے نہیں والکاظمین الغیظ، اللہ فرماتے اگر تمہیں غصہ آ جائے نا کسی بات پہ، اللہ فرماتے اس کو پی جاؤ، غصے کو ختم کر دو، صرف میری ذات کے لیے پی جاؤ غصے کو، تباہ کرو غصے کو، ختم کر دو۔ آگے اللہ فرماتے والعافین عن الناس، اللہ فرماتے لوگوں کو معاف کرو، معاف کرنا سیکھ جاؤ، معافی کا درس دو۔ پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، تانے بھی سننے پڑیں گے، ہر قسم کی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ اگر جنت الفردوس کا وارث بننا چاہتے ہو والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاؤ، معاف کر دو۔ رشتہ دار ہے، اپنے ہیں، بگانے ہیں، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، پرائے ہے، اپنے ہیں، جو بھی ہے اللہ فرماتے ان کو معاف کر دو، معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ اللہ فرماتے دو کام کر لو، واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے یہ دو کام تم کر لو، اللہ فرماتے تمہیں میں جنت الفردوس کا وارث بنا دوں۔ نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہو گیا پھر اس کے لیے جنت ہے کہ نہیں، اس کے لیے اللہ فرماتے میں جنت الفردوس کا داخلہ کروں۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانا مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اگر ڈیمانڈ ہے تو میرے حکموں کی تابعداری کر لو۔ میں نے پرچہ لکھ کے تمہارے ہاتھ میں تھما دیا ہے، آگے سوال کے جواب تم نے نکالنے ہیں۔ وہ کون سے جواب ہے؟ یا جہنم کا راستہ دکھائیں گے یا جنت الفردوس کا راستہ دکھائیں گے۔ جواب تم نے نکالنا ہے، سوال میں نے دے دیے ہیں، جواب بھی دے دیے ہیں، ان جوابوں کے چلو گے جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا۔ جوابوں کے بعد سے لوگ اللہ فرماتے ہیں جہنم کا ایندھن بنا کے پھینک دوں۔
اب ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ ہم نے کون سے جوابوں پہ چلنا ہے، اپنے لیے جنت الفردوس میں جانا ہے یا پھر جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی صحابی ہے، سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی اس چیز کا نام ہے جو تیرے دل کو باغ باغ کر دے، تیرے دل کو اطمینان بخشے، تو ایک عجیب سا سکون محسوس کرے، ایمان سے بتائے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے ہو، ہمارے دل کو کتنا اطمینان ہوتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے، ہمارے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کس چیز کا نام ہے، گناہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی سن لے، گناہ اس چیز کا نام ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹک پیدا کر دے، تیرا دل ڈر جائے، کب کمانے لگے، ڈر جائے، تو تیرے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے، اور تجھے یہ اچھا نہ لگے اگر میری اس برائی کا کسی کو پتہ چل جائے تو میرا کیا بنے گا؟ زمانے کے اندر لوگ مجھے تانے ماریں گے، ان کے الفاظ کے ساتھ پکاریں گے، رشتے دار اپنے بہانے جہاں بھی دیکھیں گے وہ کہے گا فلاں نافرمان انسان جا رہا ہے، دنیا کا قریب انسان جا رہا ہے۔ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ زنا شریعام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ چوری ڈکیتی شریعام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ اپنی رشتہ داری سے نکال دیں گے، اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، اپنے محلے سے نکال دیں گے، ملک پاکستان سے نکال دیں گے، سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں گے۔ اس چیز کا نام ہے برائی۔ اگر نیکی کرو گے دل باغ باغ ہو جائے گا، اگر برائی کرو گے تمہارا دل دھڑ جائے گا، گھبراہٹ پیدا ہو جائے گا، اور تم اس کو اچھا نہیں سمجھو گے۔ اگر اس کا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا بنے گا؟ بہترین شخص کون ہے؟ کامیاب شخص کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، فرماتے ہیں فاحشا ولا متفحشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ عام طور کہتے ہیں جس طرح انسان عام چلتا پھرتا ہوتا ہے، بالکل عام ریلیکس، کبھی اور نہ کبھی کبھار، یعنی کہ کبھی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، نہ عام طور پہ اور نہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کرتے، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَكَانَ يَقُولُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کامیاب بہترین انسان وہ ہے، کامیاب شخصیت وہ ہے، اللہ کو محبوب انسان وہ ہے، اللہ کو پسندیدہ انسان وہ ہے، کون ہے؟ جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، فرائض نوافل، حج اور زکات اور عمرے اور روزے رکھنے والوں، یہ بھی ایک انسانیت کا درس ہے۔ اگر اپنے میزان، اپنے نیکی کے پلے کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے کردار کو اچھا بنا لو، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اللہ رب العالمین کسی انسان کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے میزان کے اندر حسن اخلاق سے زیادہ بہترین کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو ناپسند کرتے ہیں۔ کون سا انسان؟ جو بد زبانی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، جگہ جگہ پہ بیٹھ کے کبھی کسی کو گالیاں بکتی، کبھی کس کے ساتھ ساتھ الفاظ بولتی ہے، کبھی کس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں البذیء، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ناپسند کرتے ہیں جو بے حیا اور بےہودہ باتیں کرتا ہے، ہر جگہ پہ بیٹھ کر جہاں اس کو موقع ملتا ہے۔ آج تو ہم دنیا آج ہی ہنس لیتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ یقین کریں اللہ کی قسم اٹھا کے کرتا ہوں، کل قیامت کے دن وہی انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے گے اس کے اندر سنگلیاں ڈالو اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان، انسان نہیں مسلمان، جہنم کا ایندھن بنے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت الفردوس کا وارث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت الفردوس کا وارث بنے گا، وہ ایک تو اللہ کا ڈر ہے اور دوسرے نمبر پہ حسن اخلاق ہے۔ ڈر اور اخلاق، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہے، اور اخلاق کردار کو اعلیٰ کر لے وہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بنے گے؟ فرمایا ایک منہ اور دوسری شرمگاہ، جس نے نہ اپنے منہ کی حفاظت کی اور نہ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کو کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنی شرمگاہ اور منہ کی ضمانت مجھے دے دے، میں کل قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دوں گا، اللہ اس کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا، حدیث اور بھی کافی بڑی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ کے سامنے سارا موضوع بیان کروں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار کو اعلیٰ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، آپ نے جو کچھ سنا، اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا